لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے، آج کل کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دجال کے آنے کا زمانہ ہے، کچھ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 مہینے رہ گئے ہیں کچھ، اور یہ مقبول صاحب کی کوئی صاحب میرے پاس کیسے لے کر آیا، یہ جلد باز لوگ ہیں۔ مسجد اقصی جو ہے انشاءاللہ اس کو شہید کوئی نہیں کر سکتا، یہ مسلمانوں کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 3 شہروں میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا، مسجد حرام مکہ کے اندر، مسجد نبوی مدینہ کے اندر، مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر، 3 شہروں کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر مسجد جو ہے وہ ان کے قبضے کے اندر ہو یہودیوں کے، اور یہودی جو ہیں وہ اس کو شہید کر دیں اور وہاں اپنا بنائیں، تو پھر تو دجال داخل ہو گیا، تو دجال وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر اور بیت المقدس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان آخری وقت تک اس کی جو ہے نا وہ مدافعت کرتے رہیں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ غالب رہیں گے، اس حد تک نہیں جا سکتے یہودی کہ وہ مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کر لیں۔ یہ ایک غلط قسم کا کلپ چلا ہوا ہے کسی بزرگ کا کہ وہ کہتے ہیں مسجد اقصی شہید ہو جائے گی۔ مسجد اقصی کو شہید کرنے والی بات کوئی احادیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، احادیث مبارکہ میں مسجد اقصی کی شہادت کا کوئی ذکر میں نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ فتن کی 3000 احادیث کا مجموعہ میں نے اکٹھا کیا، اور پھر اس کی بات جو ہے وہ اگلی بات یہ ہے کہ مسجد اقصی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک وہ مقام ہے کہ جو آخر میں خلافت آخری جو ہے حضرت امام مہدی کی، اس خلافت کا دارالخلافہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی بیعت تو ہوگی خانہ کعبہ میں، لیکن جنگ لڑنا شروع کریں گے عیسائیوں سے، تو عیسائیوں سے جنگ لڑتے 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 شام تک جائیں گے۔ شام جو ہے اس کو جب وہاں پر بہت بڑا مارکا ہوگا، ساری دنیا کے عیسائی اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے اندر اہل ایمان شرکت کریں گے، تو وہ جو شام کا علاقہ ہے اس میں جو الملحمۃ العظمیٰ ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا کشت و خون جو اس کے اندر ہوگا، اس میں مسلمان غالب آئیں گے۔ اس کے بعد مسلمان یورپ پر حملہ کریں گے، تو حضرت امام مہدی اس یورپ کے قریب رہنے کے لیے دارالخلافہ جو ہے بنائیں گے بیت المقدس کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیت المقدس کے سامنے دجال کی فوجیں ہوں گی تو ان کو مارنے کے لیے وہاں سے بیت المقدس سے نکلیں گے۔ تو لہٰذا بیت المقدس مسلمانوں کی آخری خلافت کا جو ہے نا وہ دارالخلافہ ہے۔ اب یہ جو بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران و بیت المقدس خراب و یثربہ، یہ عریہ مقبول جان صاحب نے اس دن ایک دن یہ کیسٹ نشر کی، ہر طرف سے لوگ مجھے بھیج رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندے، ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے حدیث نہیں پڑھی، یہ سنی سنائی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں، اپنی ان کی اخباری صلاحیتیں جتنی بھی ہوں، اخباری صلاحیتوں سے انسان کے اندر قرآن اور سنت کا فہم پیدا نہیں ہوتا۔ بیت المقدس کی آبادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس معاذ اللہ یہودیوں سے آباد ہو جائے گی۔ یہودیوں سے آباد ہونے کو آبادی کہیں گے کہ ویرانی کہیں گے؟ ویرانی کہیں گے۔ یہ مسلمانوں کو عجیب انہوں نے ایک راستے پر ڈال دیا، کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں جب یہودی داخل ہو جائیں گے تو مدینہ ویران ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ بیت المقدس میں جب حضرت امام مہدی داخل ہو جائیں گے اور بیت المقدس کو دارالخلافہ بنا دیں گے، وہ عمران و بیت المقدس ہے، اور اس کے نتیجے میں مدینے کی وہ حیثیت جو ہے وہ دارالخلافہ والی جو کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں تھی، وہ قائم نہیں رہ سکے گی، اور مسلمان سارے عرب کے ان کے ساتھ چلے جائیں گے، تو پیچھے جو ہے نا وہ ویرانی پیدا ہوگی۔ تو یہ طرح طرح کی باتیں سن کر ادھر ادھر آپ پریشان نہ ہو، ان معاملات میں، ان واقعات کے پیش آنے میں ابھی دیر ہے، ابھی بیچ میں بہت سارے اور بھی معاملات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بالشام حین تقع الفتن، جب فتنے برپا ہوں گے تو ایمان کا مرکز جو ہے وہ شام ہوگا، ایمان کا مرکز شام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آنے والے دور کے فتنے ہیں، ان فتنوں میں ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیت المقدس کی آزادی ہے
اور جو باقی عرب سے عیسائیوں کا اخراج ہے، اور یہ جو ہندوستان کا دوبارہ مسلمانوں نے واپس لینا ہے، ہندوستان دارالاسلام تھا، اس پر مشرکین کا قبضہ ہو گیا، مسلمانوں پر فرض ہے اس کو واپس لے دوبارہ. تو یہ سارے جو جہاد آنے والے ہیں، ان جہادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرکت کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب تک کہ یہ جہاد ہوں گے نہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ، اس وقت تک اسلام غالب نہیں آئے گا. اسلام جہاد سے غالب آتا ہے، اور جہاد کے سوا کوئی اور اسلام کے غلبے کا راستہ قرآن پاک نے نہیں بتایا. قرآن غلبہ اسلام کا ایک ہی راستہ بتاتا ہے، اور وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ جہاد بتاتا ہے، قتال فی سبیل اللہ بتاتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ راستہ جو ہے نا وہ جہاد بتاتا ہے. جہاد سے اسلام غالب آئے گا، بغیر جہاد کے اسلام غالب نہیں آئے گا. سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.